الرحمن الرحيم ثم إنا ما ذكرنا من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو إلى مالك المعوض لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب العوض منسوب إليه يظهر اندفاع إشكال آخر إلى آخره. موضوع ہمارا کیا تھا؟ کبھی فضولی واپس جاؤ اصل مسئلہ میں واپس. کبھی فضولی بیع کرتا ہے مالک کے لیے مع عدم سبق النہی منہ. کبھی فضولی بیع کرتا ہے مالک کے لیے مع سبق النہی منہ. اور تیسری صورت تھی کبھی فضولی بیع کرتا ہے بیع لے نفسی. شیخنا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہمارے لیے ان تینوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر مالک اجازت بعد میں دیتا ہے تو معاملہ صحیح ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ فضولی کی بیع نفس ہی اور بیع للمالک میں فرق ہے. یاد چل رہا ہے نا؟ جن میں چوتھی وجہ الفرق ذرا مفصل تھی. بہت سارے اشکالات ہوئے, بہت سارے اقوال یاد ہے نا. بعد نے کہا سرے سے معاملہ ہی باطل ہے. کاشف العطا نے کہا معاملہ صحیح ہے لیکن فضولی معوض کا مالک بنے گا. شیخنا نے کہا معاملہ بھی صحیح ہے اور مالک بھی وہی بنے گا جس کا مال ہوگا. کیلو کال بھی ہوا. ثم انہو بما ذکرنا در حقیقت یہ پانچویں وجہ الفرق ہے کہ فضولی کی بیع لنفسہی اور بیع للمالک میں فرق ہے. کہ اگر فضولی بیع لنفسہی کرتا ہے تو ایک مورد ایسا آتا ہے کہ اگر ہم صحت کے قائل ہو جائیں صحت بیع کے تو لازم آتا ہے بیع بلا ثمن کہ بیع ہو لیکن ثمن مالک کے مشمن کو نہ ملے. اور بیع بلا ثمن باطل ہے فالملزوم ہو مثل. یہ پانچواں وجہ الفرق ہے. ٹھیک ہے آقا جان؟ شیخنا کا جواب ہے. بحث مکمل کریں گے انشاءاللہ. خوب توجہ آقا جان, مہربانی کرنا ذرا. یہ ایک مورد ہے. وہ مورد یہ ہے ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کو انہوں نے لیا ہے. علماء فرماتے ہیں غور آگا, اگر مشتری کو آسان ہے بالکل کوئی دقت اس میں نہیں ہے لیکن نئی چیز ہے. اگر مشتری کو بائع کے فضولی ہونے کا علم ہو کہ یہ موبائل جو یہ بندہ مجھے بیچ رہا ہے یہ موبائل کا مالک نہیں ہے, مالک کوئی اور ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے باوجود بھی وہ مشتری اس کو پیسے پکڑا دیتا ہے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ مالک نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ مالک حقیقی وہ معاملہ فسخ کر دیتا ہے, رد کر دیتا ہے, اجازت نہیں دیتا. علماء کہتے ہیں مشتری کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ یہ اس بائع سے ثمن واپس مانگ سکے. کیوں؟ چونکہ اس کو علم تھا کہ جو موبائل مجھے دے رہا ہے یہ اس کا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اس کو 5,000 پکڑا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس موبائل کا عوض نہیں دے رہا, چونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ موبائل کا مالک نہیں ہے, یہ ویسے پکڑا رہا ہے. اب اگر موبائل کا مالک حقیقی معاملہ رد کر بھی دے تو بھی اس مشتری کو حق نہیں ہے کہ یہ بائع کو کہے میرے 5,000 واپس کر. کیوں؟ تو نے 5,000 کا بدل تو دیا ہی نہیں تھا, تمہیں پتہ تھا کہ یہ موبائل اس کا نہیں ہے.
نقطہ سمجھ آ گیا؟ یہ ایک مسئلہ ہے علیحدہ، علماء یہ کہتے ہیں. ابھی ہم شیخ کی بات بعد میں کریں گے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب ذرا توجہ آگا جان. اگر ہم اس صورت مسئلہ میں صحت معاملہ کے قائل ہو جائیں تو اس صحت کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ ثمن اسی فضولی کی ملکیت ہوگی، اور اگر مالک اجازت دے دے تو اس کا مطلب ہے موبائل تو مالک کی ملکیت سے خارج ہو گیا لیکن ثمن اس کی ملکیت میں نہ آئی. اس کو کہتے ہیں بے بلا ثمن. بے بلا ثمن باطل ہے. بے تو ہوتی وہیں ہے کہ اگر وہ جہاں سے مسمن جاتا ہے ثمن بھی وہیں آتی ہے. یہ بطلان کیوں لازم آیا؟ چونکہ ہم اصل معاملہ کی صحت کے قائل ہو گئے تھے، اور اگر ہم کہیں کہ معاملہ ہے ہی فاسد تو بس پھر یہ بطلان والا لازمہ نہیں آئے گا. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ ایک بات، یہ 5ویں وجہ فرق ہے. لہذا فضولی اگر بیر نفس ہی کرتا ہے اور مشتری کو علم بھی ہو کہ یہ فضولی ہے تو اس صورت میں اور بطلان لازم آتا ہے. لہذا درست. شیخنا بہت غور سے آغا جان جواب شروع فرماتے ہیں کہ نمبر 1، پہلے تو ہمیں بزرگان کے خود اس فتویٰ میں بحث کرنی ہے کہ اگر مشتری کو علم ہو کہ یہ بائع حقیقی نہیں بلکہ فضولی ہے اور یہ اس کو سمن پکڑاتا ہے اور مالک واقعی معاملہ رد کرتا ہے، آیا مشتری حق نہیں رکھتا کہ وہ اس فضولی بائع سے مانگ سکے؟ یہ نہ مانگ سکنا یہ خود قابل بحث ہے. بھائی کیوں نہیں مانگ سکتا؟ اگر معاملہ جب فسخ ہو گیا تو مانگ سکتا ہے. پہلے تو یہ بھی محل بحث ہے. بالفرض ہم آپ کی یہ بات مان بھی جائیں، بہت توجہ، مان بھی جائیں. نمبر 2، پھر دوسری بات سے ایک اور لازم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مشتری نے اس بائع فضولی کو جو 5000 پکڑائے تھے اس کی صورتیں ہیں، ذرا توجہ کرنا گا. کیسے؟ ایک صورت مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مالک اجازت دے دے تو یہ 5000 تیرے ہیں. ایک صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مالک اجازت نہ دے تو یہ 5000 تیرے ہیں. اور تیسری صورت کیا ہے؟ مالک اجازت دے یا نہ دے بس یہ 5000 تیرے ہیں. 3 صورتیں ہو گئی. ہمیں اس بات کا قائل بھی ہونا پڑے گا کہ مشتری کا اس کو 5000 دینا یہ مطلق تھا کہ چاہے مالک رد کرے چاہے مالک اجازت دے. اول تو یہ بھی محل بحث ہے کہ آیا مشتری کا دینا مطلق تھا یا نہیں تھا. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ بالفرض ہم اس کو بھی قبول کر لیں، بس آگے پھر آسان ہے. کیا؟ نمبر 1، پہلے ہم آپ کی اس بات کو قبول کر لیں کہ رد کی صورت میں مشتری بائع فضولی سے نہیں مانگ سکتا. یہ حالانکہ اس میں بحث ہے، بالفرض مان لیں. نمبر 2، یہ بھی مان لیں کہ مشتری نے جو اس بائع فضولی کو ما علم ہی بالفضولی اس کو 5000 دیا تھا وہ مطلقاً دیا تھا. مطلقاً سے مراد کیا ہے کہ چاہے مالک حقیقی راضی ہو یا نہ ہو بس تو 5000 لے. اگر اس کو بھی مان لیں، اول تو یہ دونوں چیزیں محل بحث ہیں، ایسا نہیں ہے. بالفرض اگر ہم قبول کر بھی لیں تو بھی ہمارے پاس آپ کے اشکال کا جواب موجود ہے. وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز بحث آئے گی کہ آیا بے فضولی میں اجازہ مالک ناقل ہوتا ہے یا کاشف ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بہت غور سے آگا.
اگر ہم اجازہ میں اس نظریہ کے قائل ہو جائیں کہ اجازہ ناقل ہوتا ہے، جو کہ شیخنا کا نظریہ نہیں ہے، وہ کاشفیت کے قائل ہیں، اگر ہم اجازہ کے ناقل ہونے کے قائل ہو جائیں پھر تو آپ کی بات ہے درست۔ کیوں؟ وہ اس لیے معاملہ ہو رہا ہے 1 جون کی صبح، مہربانی کرنا میری بات کو سمجھنا ہے، 1 جون کی صبح مالک اجازت دے رہا ہے 2 جون کو، ٹھیک ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اجازہ ناقل ہے۔ ناقل کا مطلب کیا ہوگا کہ مالک سمن کو آج اپنی ملکیت میں لے رہا ہے اور مسمن کو اس کی ملکیت میں 2 جون کو ہوگا نا۔ اگر ناقل ہو پھر آپ کا مبنا صحیح ہے۔ کیوں؟ مشتری تو سمن کو 1 تاریخ کو ہی بائع فضولی کی ملکیت میں دے چکا ہے، اور یہ اس سمن کو 2 تاریخ کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتا ہے۔ بھئی جس کے پاس سبب مبلغ پہلے ہوگا وہ مقدم ہوگا، وہ تو بن چکا ہے 1 کو مالک، اور یہ آج 2 کو کہتے ہیں کہ سمن کا مالک میں ہوں۔ نا جس کے پاس سبب پہلے ہے وہ مقدم ہے۔ لہذا اگر ہم اجازہ کو ناقلہ قرار دیں گے پھر تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اگر ہم اجازہ کو شاباش کاشفہ قرار دیتے ہیں، بڑا غور کرنا گا، پھر ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کاشفیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقت عقد سے ہی، وہ چاہے ہفتہ پہلے ہوا ہے چاہے 15 دن پہلے ہوا، اسی آن سے ہی اس مالک نے سمن کو اپنی ملکیت میں لیا اور مسمن کو اس کی ملکیت میں دیا۔ بہت غور، 1 تاریخ دن 1 بجے بائع فضولی کسی کا موبائل اٹھا کے کسی کو بیچ رہا ہے، مشتری کو پتہ ہے کہ یہ جو موبائل مجھے دے رہا ہے یہ اس کا مالک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے موبائل لیتا ہے اور 5000 دیتا ہے۔ بہت غور، فرماتے ہیں پہلے ہوتا ہے عقد، بے طور اس طرح تو پھر ہوتا ہے قبض و اقبال۔ تو جو ہی عقد ہوا اور ادھر مالک نے دیا ہے اجازہ ہے کاشف، اس کا مطلب ہے جس وقت سے وہ بے تو اس طرح تو کر رہے تھے مالک اسی وقت سے سمن کا مالک بن گیا تھا، اور مشتری چاہے 2 منٹ بعد ہی صحیح لیکن دیا تو بعد میں ہے نا اس کو 5000 روپیہ، تو اس کا مطلب ہے مشتری جو بائع کو دیا ہے وہ بعد میں دیا ہے، جبکہ مالک پہلے اس سمن کو اپنی ملکیت میں لے چکا تھا۔ تو جس کا سبب مقدم ہوگا حکم مقدم ہوگا۔ اس کا مطلب ہے مالک سمن کا مالک بنا ہے ٹھیک 1 بجے اور بائع فضولی مالک بنا ہے 1:01 پر، تو مقدم کس کی ملکیت ہوئی؟ مالک کی ہو گئی نا، تو مقدم ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے مالک پہلے سے ہی اس سمن کا مالک تھا، لہذا یہ مشتری کو دیتا بھی ہے تو غلط کرتا ہے۔ معاملہ صحیح ہے، موبائل اس کا ہے اور سامان اس کی ہے۔ کیوں؟ دوسری دلیل فرماتے ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ اگر یہ فضولی معاملہ کر لے اور ابھی یہ 500 اس سے لیتا نہیں ہے، الفاظ پہ غور، لیتا نہیں ہے اور مالک کے حقیقی رد کر دے، تو آیا فضولی مشتری سے 5000 مانگ سکتا ہے؟ نہیں مانگ سکتا نا۔ تو اس کا نہ مانگ سکنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ یہ اس کا مالک نہیں تھا۔ یا اگر فضولی بیچتا ہے، موبائل دے دیتا ہے، مشتری جس کو پتہ ہے یہ فضولی ہے وہ 5000 اس کی بجائے ڈائریکٹ مالک کو دیتا ہے، تو آیا یہ فضولی مالک سے لے سکتا ہے کہ نہیں اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا تو 5000 مجھے دے، موبائل تیرا جائے اور پیسے مجھے دے؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ پر اس سے مطلب ثابت ہو گیا نا کہ یہ فضولی کسی بھی صورت اس کا مالک نہیں۔ بس اگر ہم اجازہ میں ناقلیت کے قائل ہوں گے پھر تو آپ کی بات صحیح اور اشکال صحیح بنتا ہے، لیکن اگر ہم اجازہ میں
کاشفیت کے قائل ہوں گے، اور ہمارا نظریہ ہے ہی کاشفیت کا، پھر فرماتے ہیں اس مبیع کا مالک وہی ہوگا، یعنی سمن کا مالک وہی ہوگا جو مسمن کا مالک ہے، لہذا بے بلا سمن والی صورت صادق آتی ہی نہیں ہے، لہذا یہ معاملہ بھی صحیح ہے۔ بس پانچویں وجہ الفرق بھی قابل قبول، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک والم ہے، ایک چھوٹا سا نوٹ ہے۔ نوٹ آگا جان یہ ہے، صرف ایک اشتباہ تھا، اس کو رفع کرنے کے لیے شیخنا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کل پھر اور باتیں ہوں گی۔ وہ اشتباہ یہ ہے، ایک دفعہ آگا یہ ہوتا ہے میں اس موبائل کا مالک نہیں ہوں، اس کو اٹھاتا ہوں، آغا آکاش مالک ہیں، اٹھایا اور میں نے بیچ دیا، ایک یہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ موبائل آغا آکاش کا ہے، میں نے بیچ دیا، بعد میں کسی وجہ سے یہی موبائل میری ملکیت میں واپس آ جاتا ہے۔ جب میری ملکیت میں آ جاتا ہے پھر میں اس بے کی اجازت دیتا ہوں جب یہ میری ملکیت میں نہیں تھا۔ بات اوپر سے نکل رہی میرے خیال میں۔ یہ موبائل آغا آکاش کا ہے نا، میں نے اس کو اٹھا کے بیچ دیا، بیچ دینے کے بعد آغا آکاش نے خود اس کا اجازت دے دیا، ایک یہ صورت ہے۔ ایک یہ ہے، یہ موبائل آغا آکاش کا ہے، میں اٹھا کے بیچ دیتا ہوں، آغا آکاش نے ابھی اس معاملے کی اجازت نہیں دی، لیکن کسی وجہ سے یہی موبائل میری ملکیت میں آ جاتا ہے۔ مثلا آغا آکاش کے ساتھ میرا کوئی لین دین کا مسئلہ تھا، اس لین دین میں کہتے ہیں کہ وہ جو میرا موبائل آپ کے پاس تھا وہ میں آپ کو اس میں دیتا ہوں، تو اب میری ملکیت میں آ گیا نا۔ اب جب میری ملکیت میں آتا ہے، اب میں مالک بننے کے بعد اب اجازت دیتا ہوں کہ وہ معاملہ جو میں نے مالک نہ ہونے کی صورت میں کیا تھا میں اس کی اجازت دیتا ہوں، چونکہ اب میں اس کا مالک ہوں۔ نہیں بات بن رہی ابھی تک؟ ایک صورت مسئلہ یہ ہے، فرماتے ہیں ہمارا محل بحث پہلی والی صورت ہے، دوسری والی صورت نہیں ہے، کہ جہاں فضولی کسی کا مال اٹھا کے بیچ دے اور بعد میں اجازت وہی دے جو اس کا مالک تھا، وہ والی صورت نہیں ہے کہ معاملہ کرتے وقت بندہ مالک نہ ہو اور بعد میں کسی وجہ سے مالک بن جائے اور پھر اجازت دے دے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، اس کی انشاءاللہ بحث آئے گی۔ وہ ہمارا مقصود نہیں ہے، وہ ہمارا محل بحث کیوں؟ چونکہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں اگر وہ مالک بننے کے بعد اجازت دے رہا ہے، وہ تو ہے ہی اجازت ہے مالک، اجازت ہے عاقد۔ ہمارا محل بحث یہ ہے کہ عاقد کوئی اور ہے اور اجازت کوئی اور دے رہا ہو۔ یہ ایک والم سے نوٹ لکھا ہے، یہ نوٹ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ سید علی طباطبائی صاحب ریاض المسائل رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سے ایک بات نقل کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فضولی باطل اور فلان ہے، جس پر شاہد اس کو بنایا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں جناب ہمارا محل بحث پہلی والی صورت ہے، دوسری والی صورت ہمارا محل بحث ہی، تو جو چیز ہمارا محل بحث ہی نہیں، آپ اس کو کیسے دلیل بناتے ہیں اس کے بطلان پر؟ ٹھیک ہے، ثم انما ذکرنا، توجہ رکھنا گا، یہ پیچھے ملانا ہے، یہ در حقیقت پانچویں وجہ الفرق ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بے کے فضولی کا بے لنفس ہی کرنے کی صورت میں معاملہ باطل ہو جاتا ہے، یہ بے للمالک وال سے مختلف ہے۔ ثم انما ذکرنا، ہم نے جو ابھی تک ثابت کیا، کہوں کیا کہ ان نسبت ملک العوض حقیقتاً، کہ عوض کی ملکیت کی حقیقت میں اسی کی طرف ہوگی جو معوض کا مالک ہوگا۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ عوض کا مالک وہی ہوتا ہے جو معوض کا مالک ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ بِحَسْبِ بِنَاءِ الطَّرْفَيْنِ عَلَى مَالِكِيَّةِ الْغَاصِبِ لِلْعِوَضِ، لیکن اب یہ جو غاصب
جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، وہ بیع نفس ہی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مالک ظاہر کر رہا ہے، یہ بھی حسب ظاہر ہے جو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، لیکن معیار اس کی نہیں کہ وہ نسبت کیا دے رہا ہے، معیار ہے حقیقت کے، حقیقت میں مالک کون ہے۔ خوب، ہمارے نزدیک عوض کا مالک وہی ہوگا جو معوض کا مالک ہوگا۔ خوب، یظہر اندفاع اشکال آخر فی صحت البیع نفس، فضولی کی بیع نفس ہی میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بیع صحیح ہو ہی نہیں سکتی، فضولی اگر بیع نفس ہی کرتا ہے تو معاملہ فاسد ہے۔ کہاں پر؟ فرماتے ہیں وہ ایک صورت ہے، وہ ہے مختص بصورت علم المشتری، کہ جب مشتری کو علم ہو کہ یہ بیع فضولی ہے اور بیع نفس ہی کر رہا ہے، تو اس صورت میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ معاملے کا صحیح ہونا مشکل ہے، ولو مالک حقیقی اجازت دے بھی دے۔ اچھا ہوا، وہ اشکال کیا ہے؟ فرماتے ہیں اشکال یہ ہے، ذرا غور کرنا گا۔ ان المشتری الاصیل اذا کان عالما، کس چیز کا عالم ہو؟ بکون البائع لنفسہ غاصبا۔ ایک مسئلہ ہے، مشتری کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو مجھے موبائل بیچ رہا ہے یہ چور ہے، یہ اس کا اپنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے موبائل لے رہا ہے اور اس کو 5000 پکڑا رہا ہے۔ فقد حکم الاصحاب، علماء اس مسئلہ میں فرماتے ہیں، کس مسئلہ میں؟ کہ مشتری کو علم ہو بائع کے فضولی اور غاصب ہونے کا، تو علماء فرماتے ہیں بِأَنَّ الْمَالِكَ لَوْ رَدَّ، اگر موبائل کا اصل مالک اس معاملے کا اجازہ نہ دے بلکہ رد کر دے اور کہے کہ میں راضی نہیں ہوں اس معاملے کی اس بیع پر، وہ فرماتے ہیں لَوْ رَدَّ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ مشتری کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ کہ یہ مشتری بائع سے اس بائع سے ثمن کو واپس مانگ سکے۔ اچھا جی، کدھر آگے دی؟ ھذا کاشف، اب اس مشتری کا اس بائع سے واپس نہ مانگ سکنا یہ کشف کرتا ہے کس سے؟ علی عدم تحقق المعاوضۃ الحقیقیہ، اس کا مطلب ہے پھر یہ معاوضہ صوری تھا، حقیقی ہوتا تو مانگ سکتا نا، یہ معاملہ صوری تھا۔ وَإِلَى لَكَانَ رَدُّهَا، ورنہ مال حقیقت رد کرنا موجب تھا کس کہ ہر بندے کا عوض اس کے مالک کی طرف پلٹ جائے۔ وَحِينَئِذٍ اِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ، اب اگر ایسی صورت میں مالک اجازت دے بھی دے، لم یملک الثمن، وہ ثمن کا مالک نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے لاختصاص سب کے اختصاص الغاصب ہے، چونکہ اس سے پہلے غاصب اس ثمن کا مالک بن چکا ہے، نتیجہ فیکون البیع بلا ثمن، اور بیع بلا ثمن باطل ہوتی ہے۔ یہ بطلان کیوں لازم آیا؟ چونکہ ہم اور علم مشتری کی صورت میں صحت بیع کے قائل ہو گئے۔ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ فِي إِشْكَالِ الْعَلَّامَةِ فِي التَّذْكِرَةِ، اور شاید یہی وجہ ہے جو علامہ نے تذکرہ میں کہا تھا، وہ پیچھے عبارت ہے، کہا تھا کہ اگر مشتری جاہل ہو کہ یہ بیع فضولی ہے تو انہوں نے کہا تھا صحت معاملہ مشکل ہے، اور آگے فرمایا تھا اور اگر مشتری کو علم ہو کہ یہ بیع غاصب ہے یعنی مالک نہیں ہے تو صحت معاملہ کا ہونا اشکل ہے، اور بھی شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے لازم آتا ہے کہ بیع بلا ثمن